آگے تھوڑا سا جائیں تو آگے آ جاتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی وہ جو سمود تھے ان کی جو قوم تھی ان کی طرف بھی ان کے آخرین میں کسے بھیجا گیا؟ صالح کو۔ کسے بھیجا گیا؟ صالح میں یہی جو ہے وہ دعوت دی، تو صالح کو کیا کہا گیا؟ صالح کو کیا کہا گیا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ جو قوم صالح کا کفر کر رہی تھی، وہ قوم انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے استکبار کیا۔ استکبار کا مطلب کیا؟ جو ان کے پاس طاقت تھی، جو ان کے پاس ریسورسز تھے، جو وسائل تھے، جو طاقت تھی، اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کن کے خلاف؟ جو صالح کی دعوت کو تسلیم کر رہے تھے ان کے خلاف۔ انہوں نے پوچھتے کہتے کہ کیا تم صالح کی دعوت کو مانتے ہو؟ تو جب وہ کہتے ہاں ہم صالح کو جو رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، تو آگے سے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے جو ہم نہیں مانتے، اور الٹا ظلم و تشدد کرتے تھے، زمین تنگ کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی گلی والے، محلوں والے، رشتہ دار، آس پاس ہر طرف سے ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جی کیا یہ نہیں یہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا، رسولوں کی دعوت کو ماننے والوں کے ساتھ کیا گیا، تو پھر سچا کون ثابت ہوا؟ کون ثابت ہوا؟ کذاب کون ثابت ہوا؟ کون غالب آیا؟ کون مغلوب ہوا؟ وہ ہو گئے۔ اور یہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، اساس الراوالی نہیں ہے، یہ تمہارا ذکر ہے، تمہارا۔ خود کو مسلمان کہلوانے والوں آنکھیں کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو۔ جی تمہارا کردار یہی نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ جو بھی احمد عیسیٰ کی دعوت کو مانتا ہے، جو بھی کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے رب کا بھیجا ہو، تم اس کے ساتھ کیا یہی نہیں کر رہے؟ اگر تم سچے ہو تو آؤ مقابلہ کرو، باطل ثابت کرو۔ اگر تمہیں اتنی ہمت ہے، تم حق پر ہو۔ حق کیسا کرتا ہے؟ حق گالیاں دیتا ہے، حق بکواسات کرتا ہے، حق ملامتیں کرتا ہے، حق تہمتیں لگاتا ہے۔ جی حق بکواسات کرتا ہے، حق منہ سے جھاگ نکالتا ہے۔ جی اگر تم لوگوں میں اتنی ہمت ہے، اگر تم حق پر ہو تو اپنا حق ہونا ثابت تو کرو نا۔ نہیں کر سکو گے۔ بار بار احمد عیسیٰ تمہیں کہہ رہا ہے، تم احمد عیسیٰ کو گالیاں تو دے سکتے ہو، بکواسات تو کر سکتے ہو، منہ سے جاگ نکال سکتے ہو، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے کتوں کا۔ تم اپنے آپ کو کتا تو ثابت کر سکتے ہو، لیکن ایک بشر ثابت نہیں کر سکتے۔ تم اپنے آپ کو کتا تو ثابت کر سکتے ہو، وہ بھی باولا کتا۔ باولا جانتے ہو نا باولا کتا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تم خود کو اپنے کردار سے ثابت کر سکتے ہو، لیکن تم احمد عیسیٰ کے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ تم میں جرت ہی نہیں ہے، تم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ خبیث کھانے والوں، جو تم گالیاں احمد عیسیٰ کو دیتے ہو یا احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے کو دیتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری گالیوں سے احمد عیسیٰ کو فرق پڑتا ہے؟ تم بے فکر ہو، جو تمہاری گالیاں جب تم دیتے ہو نا، ہم ادھر سے فٹ بال کی طرح ٹھوک کر مار کے تمہاری طرف واپس بھیج دیتے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جب ہم ادھر سے ادھر ریورس کرتے ہیں نا، تو سمجھو وہ کئی گنا ہو کے ادھر جاتی ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ تم ہمیں نہیں گالیاں دے رہے، گالیاں تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ گند کے ڈھیر سے خوشبو کی امید رکھی جا سکتی؟ گندگی کے ڈھیر سے، او بھائی گندگی کے ڈھیر سے تو سڑان جو ہے اسی کی امید ہوگی نا۔ گندگی کے سیٹ ظاہر بات ہے، گند جو ہے وہ اس سے بو ہی آئے گی۔ جی تمہارا کردار بتا رہا ہے تم کون ہو۔ جی تمہارا کردار بتا رہا تم گندے ہو، گندے۔ جی گندے، بکواسات، گالیاں، اتنے تم میں غیرت ہو تو تمہیں یعنی ذرا غور تو کریں۔ آپ پبلک جو ہے وہ پبلک پلیٹ فارم پہ عام عوامی سطح پر آپ گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ ان کی اپنی ماں بہنیں جو ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں کامنٹس۔ جی جی بالکل، ان کی اپنی مائیں، ان کی اپنی بہنیں کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتنے غیرت مند ہیں؟ کتنے غیرت مند ہیں؟ جی بالکل، واہ مسلمانوں، کیا غیرت تمہاری۔ جی اب تو تم نے ثابت کر دیا مسلمان کی پہچان گالم گلوچ لان تان۔ جہاں سے گالم گلوچ کی آواز آئے، جہاں سے لان تان کی آواز آئے، سمجھ جاؤ کہ وہاں ایک مسلمان بول رہا ہے۔ وہ ایک مسلمان کی زبان جو ہے وہ ہل رہی ہے، وہ مسلمان اپنے منہ سے ہوا خارج کر رہا ہے۔ مسلمان کی پہچان گالم گلوچ لان تان، جان لو۔ یہ تمہارا جو تمہارا اسلام ہے، ہم نے مونڈ کے رکھ دیا، جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا،
یہ احمد اسحاق یہ اہل کتاب ہے، ذرا ایک بار اس کو پڑھ لو تو تمہیں نانی یاد نہ آگی تب کہنا جی تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ بہرحال